عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب اخرجہ ابو داود رحمہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم سب کے سب حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہی ہوگا جو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، کسی نہ کسی صورت میں وہ اس بیماری سے متاثر ہے۔ ہر وقت وہ دوسرے کی ترقی پر غور و فکر کرتا ہے، اگر جتنی سوچ بچار وہ دوسروں کی ترقی پر کرتا ہے اور اس کی ناکامی کے لیے کوششیں کرتا ہے، اگر اتنی کوششیں، اتنے غور و فکر اگر اپنی ترقی کے لیے کرے تو وہ خود بھی ترقی کر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ فطرت میں اس کے شیطان گھس کر، اس کے رگ و ریشے میں گھس کر اس کو بہکا رہا ہے اور اللہ کے راستے سے اسے ہٹا رہا ہے، لیکن اسے ہوش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو بیان کرنے کے بعد اور بھی بے شمار گناہ بیان کیے ہیں جن کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، اور کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ناپسند کیا ہے جس طرح سے حرام چیز کو ناپسند فرمایا ہے۔ لہٰذا اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف اپنے معاشرے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوستو، یہ کرے گا کون؟ جو ناصح ہے وہ خود حسد میں مبتلا ہے، جو خیر خواہ بننے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ خود اس بیماری میں مبتلا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اس بیماری پر کنٹرول نہیں کیا گیا، اس بیماری کو اپنی زندگی سے باہر نہ ہم کر سکیں تو جانیے کہ وہ معاشرہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہوں میں گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی وعیدیں سنائی ہے، اسی طرح سے حسد جیسی بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی وعیدیں سخت انداز میں سنائی ہے۔ اور پھر دوستو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ ایسا نہیں کہ اپنے لیے محل تعمیر کرائیں اور اپنے لیے محل کے خواب سجائیں اور دوسروں کے لیے کوڑا کرکٹ بھی نہ ہو۔ یہ تو انسانیت سے بھی عاری اور خالی بات ہے۔ لہٰذا ایک حدیث کے اندر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن، کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اس عمل کو نہ کر لے۔ کس عمل کو؟ کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یعنی اگر اپنی آپ ترقی چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے بہتر زندگی چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے ہمسایوں کے لیے بھی یہی سوچ رکھنی ہوگی۔ آپ جس طرح سے دنیا میں اچھی زندگی چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی یہی سوچ رکھنی ہوگی، یہی جذبہ رکھنا ہوگا کہ جس طرح سے ہم ترقی کریں اسی طرح سے ہمارے پڑوسی اور ہمارے بھائی بھی ترقی کریں۔
دوستو، اگر ہم اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح امتی بن کر اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک برگزیدہ بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے مومن بننا چاہتے ہیں، صالح عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل سے بغض کو، حسد کو، کینہ کو، کپٹ کو، ان ساری خطرناک اور مہلک بیماریوں کو نکال باہر پھینکنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو خود انسانوں کو گلا دیتی ہیں، اور یہ ایسی بیماری ہے جو انسانوں کے جسم کو چوسنے کے ساتھ ساتھ اس کے روح کو چوس لیتی ہے اور اس کے دنیاوی زندگی کو خاکستر کر دیتی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں بغیر معافی کے، بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا ہے، اور اس کے وبال خود حسد کرنے والوں پر ڈال دیتا ہے۔ دوستو، آئیے ہم سب مل کر یہ آواز لگائیں اور یہ ماحول اور فضا قائم کریں، فضا بنائیں اور فضا کو سازگار کریں، اور کہیں کہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے، وہ صاف ستھرا ہے، اس میں کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے نہ تو کوئی بغض ہے، نہ کوئی کینہ ہے، نہ کوئی کپٹ ہے، نہ بغض و حسد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے تئیں اس دل میں صرف محبت ہے، الفت ہے، اتحاد کا عنصر ہے، اور اس کی ترقی کی خواہش و تمنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کرنے پر خود ہمیں ترقی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت جیسی نعمت سے ہمیں سرفراز عطا فرمائے گا، ہمیں جنت جیسی چیزوں سے سرفراز فرمائے گا اور اس کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی خوبی والا بنائے، ایسا دل عطا فرمائے جس دل میں صرف محبت ہو، اور وہ ایسا صاف ہو کہ دوسروں کے لیے آئینہ ہو، دوسروں کے تعلق سے اس میں صرف الفت ہو، اور اسلام کے تعلق سے اس میں غیرت ہو، حمیت ہو، اور ایسا جذبہ ہو جو اسلام کے لیے کچھ کرنے پر ابھارتا ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔